السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آر او پلانٹ کے مختلف پروسیسز جیسے پری ٹریٹمنٹ کے علاوہ پھر میں نے آپ کو ایس ڈی آئی کا ڈسکس کیا کہ ایس ڈی آئی کیا چیز ہے، اس کو کس طرح ہم لیتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ممبرین فاؤلنگ کی۔ ممبرین فاؤلنگ کیا چیز ہے اور اس کا جو تعلق ہے یا اس کا جو اس پروسیس کی جو اہمیت ہے وہ پری ٹریٹمنٹ کے ساتھ کس طرح ہے اور اس کا ممبرین پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف ڈسکس کرتے ہیں کہ ممبرین فاؤلنگ کیا چیز ہے۔ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ واٹ از ممبرین فاؤلنگ۔ Membrane fouling is a process by which the particles, colloidal particles or solute micromolecules are deposited or absorbed onto the membrane pores or onto a membrane surface by physical and chemical interactions or mechanical actions, which results in smaller or blocked membrane pores. Fouling a membrane surface during operations diminishes the productivity of the membrane and in case of a continued fouling conditions cause the salt rejections to suffer. یعنی ممبرین فاؤلنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں پارٹیکلز، کولائڈل پارٹیکلز اور سالیوٹ مائکرو مالیکیولز جو ہے وہ ممبرین کی سطح پر جمع ہو جاتے ہیں یا ممبرین پورز میں جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ممبرین پورز کی سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں یا ایون بلاک بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو پرمیٹ پروڈکٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور سالٹ ریجیکشن کا جو پروسیس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ یعنی ممبرین کی سطح پر یا ممبرین کے پورس پر انوانٹڈ مٹیریلز کا جمع ہو جانے کے پروسیس کو ممبرین فاؤلنگ کہتے ہیں، جس میں آرگینک اور ان آرگینک مٹیریلز بھی شامل ہو سکتے ہیں اور مائکرو آرگینزمز لائک بیکٹیریا، فنگس، الجی وغیرہ کا ممبرین کی سطح پر یا ممبرین کے پورز میں جمع ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان سب عوامل کے جمع ہونا ممبرین کی چوک ہونے کا باعث بن سکتا ہے اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ممبرین فاؤلنگ کہتے ہیں۔ اب ممبرین فاؤلنگ کیوں ہوتا ہے، یعنی ممبرین فاؤلنگ کاز فاؤلنگ mainly stems from three sources, namely particles in the feed water, built up soluble minerals and bioproduct of microorganisms growth۔ یعنی مینلی تین وجہ سے ہمارے پاس ممبرین فاؤلنگ ہو سکتا ہے، جس میں سے سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے پارٹیکلز ان دا فیڈ واٹر۔ یعنی آپ کے اگر پری ٹریٹمنٹ صحیح نہ ہو اور پارٹیکلز فیڈ واٹر میں ممبرین میں داخل ہو تو یہ ممبرین فاؤلنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سالوبل منرلز ہوں، ایسے منرل جو پانی میں حل ہو، وہ آئے تو وہ بھی ممبرین کو چوک کرنے کا یا بلاک کرنے کا باعث بنتا ہے اور فاؤلنگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ مائکرو آرگینزمز گروتھ، یعنی الجی، فنگس وغیرہ کا گروتھ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ممبرین فاؤلنگ ہو جاتی ہے۔ All of these conditions require frequent cleaning۔ یعنی اگر ممبرین میں یہ پروسیس ہو جائے اور یہ چوک ہو جائے تو اس کا ایک حال ہے کہ اس کو بار بار کلین کیا جائے، which is expensive and leads to shorter service life of the membrane elements۔ آر او کلیننگ، جس میں ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے، یہ ایک ایکسپینسو پروسیس ہے جس میں کیمیکل یوز کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ممبرین کی لائف جو ہے وہ بھی کم ہو سکتی ہے، اسپیشلی when more than one fouling conditions prevails۔ یعنی اگر ممبرین میں ایک سے زیادہ فاؤلنگ کنڈیشنز ہو جائے، مطلب بایو گروتھ بھی ہو جائے اور ساتھ میں جو ہے نا کولائڈل پارٹیکلز وغیرہ بھی اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا جو ہے نا یہ ایک مہنگا پروسیس ہے جس کی آپ کو مختلف قسم کے کیمیکل یوز کرنا پڑ جاتا ہے اور کافی ایکسپینسو ہے۔ ممبرین کین بی irreversibly فولڈ، یعنی اگر ایک سے زیادہ فاؤلنگ ہو جائے تو یہ irreversible فولڈ ہو جاتے ہیں، which case correction of the conditions and replacement of membrane elements is the only solution۔ یعنی اگر یہ سے زیادہ فولڈ ہو جائے، اس میں مائنرلز جمع ہو جائے، سالڈ یعنی سالوبل مٹیریل جو ہے یا جو پارٹیکلز ہے یا بایو گروتھ ہو جائے، تو ان میں سے اگر مختلف چیزیں ہو جائیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ کو ممبرین چینج کرنے پڑیں گی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کلیننگ سے بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا سب سے اچھا یہ ہے کہ اس کو فاؤلنگ نہ ہی ہو اور اس کو ہونے سے پہلے ہی کنٹرول کیا جائے۔ تو ہاؤ ٹو کنٹرول ممبرین فاؤلنگ، یعنی ممبرین فاؤلنگ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ In general, the feed water to membrane should not contain suspended solids and adequate pre-treatment of the feed is mandatory to a well-functioning membrane plant۔ membrane plant کو frequently اور well functional رکھنے کے لیے پری ٹریٹمنٹ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ پری ٹریٹمنٹ کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے جو کہ ممبرین پلانٹ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ The most common soluble minerals include silica, barium and contributors to hardness. Common
soluble minerals چکم دی اگا سلیکا دا یعنی ریت بیریم اینڈ کنٹریبیوٹرز ٹو ہارڈنس یعنی اگا کیلشیم میگنیشیم مختلف داغے جو چیزیں ہیں وہ ہارڈنس جو بناتے ہیں پانی میں وہ ہے وہ مختلف منرلز ہیں جو کہ فاؤلنگ کا باعث بھی بن سکتے ہیں. مائکرو آرگینزمز از موسٹ pronounced in the temperature range of 30 to 45 degree centigrade, which ironically is the prevailing operating temperature for membrane plants in areas with warm climates. یعنی 30 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ٹمپریچر ہے اس میں مائکرو آرگینزمس کی گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ نارملی یعنی رننگ ٹمپریچر ہے وارم ایریاز میں. There is only one way to avoid membrane fouling and resulting frequent cleaning process to ensure adequate pre-treatment of the feed and operate the membrane filtration equipment using parameters that do not produce fouling. یعنی جو ایک ہی عمل ہے وہ ہے اسپیشل پری ٹریٹمنٹ، یعنی زیادہ سے زیادہ پری ٹریٹمنٹ پر زور دیا جائے اور اچھی سے اچھا پری ٹریٹمنٹ کیا جائے تو میمبرین فاؤلنگ سے بچ سکتے ہیں. اور پلانٹ کو جو اس کی مختص پیرامیٹر ہے جو اسپیسیفک ٹمپریچر ہے پریشر ہے اس کے اندر ہی آپریٹ کیا جائے تو ہی فاؤلنگ سے بچا جا سکتا ہے. پری ٹریٹمنٹ نیڈس ٹو بی ڈیزائنڈ ٹو ریموو سسپینڈیڈ سالڈز ان the feed. Normally the combination of sand filters and depth filters will accomplish this goal. The water recovery and flux per area unit of membrane must be chosen to ensure that the cross flow over the membrane can remove the boundary layer. جو واٹر ریکوری ہے اور جو یعنی پرمیٹ فلکس پر یونٹ ایریا آف ممبرین اس کو ایسی چوز کیا جائے کہ کراس فلو ممبرین سے اتنا ہو اتنے پریشر سے ہو کہ ممبرین کے سطح پر جو کیک بنتا ہے سالڈ مٹیریلز کا وہ اتنا پریشر ہو کہ اس کو اپنے ساتھ کلین کر سکیں. جو لیئر ہے وہ جو باؤنڈری لیئر ہے وہ نہ بننے پائے یعنی اس کو ریموو کرے which forms at the surface of the membrane. جو ممبرین سرفیس کے ساتھ جو کیک بن جاتا ہے جو باؤنڈری لیئر بن جاتا ہے اس کا پریشر اتنا ڈیزائن کیا جائے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی ہی پریشر سے ممبرین صاف ہوتے رہیں at a rate faster than its form. Last but not least, the bacteriological conditions of the feed and in the plant must be controlled to prevent growth of microorganisms. یعنی جو ممبرین کا ہے اور پلانٹ کا جو مائکرو آرگینزمز ہے اس کو کنٹرول کیا جائے مختلف طریقوں سے. یعنی پلانٹ میں کوئی الجی فنگس وغیرہ نہ بننے پائے جس میں ڈیکلورینیشن وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہے. یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. پری ٹریٹمنٹ اسپیشلی بہت اہمیت کا حامل ہے کسی بھی پلانٹ پہ فاؤلنگ سے بچنے کے لیے. ممبرین فاؤلنگ سے بچنے کے لیے پری ٹریٹمنٹ بہت اہم ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ کہ ممبرین فاؤلنگ کیا چیز ہے. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.